للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اس کائنات میں آفاقی سچائیاں موجود ہیں، یونیورسل ٹروتھ ہیں۔ وہ سچائیاں تھیں، ہیں اور ہمیشہ رہیں، لیکن ہماری کم فہمی اور شیطان کے مکر و فریب کی وجہ سے کہنے اور سننے والوں کی ایک بڑی تعداد ان حقیقتوں اور سچائیوں کے بارے میں بھول بھلیوں بلکہ غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ ایسی ہی ایک آفاقی حقیقت اور ہمیشہ کی سچائی یہ ہے کہ اس کائنات میں نفع اور نقصان کے مالک تنہا اللہ ہے۔ ان کے سوا پوری کائنات مل جائے اور رائے برابر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتی، اور پوری کائنات مل جائے اور رائے برابر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے لیے میں آپ غور کریں، کیا میرا اور آپ کا صحیح معنوں میں اس پر ایمان ہے؟ اگر یہ سچائی میرے اور آپ کے سینے میں راسخ ہو جائے، بے دینی کا نام و نشان مٹ جائے۔ غیر اللہ کے لیے گردن کا جھکنا کہیں ڈھونڈے سے اس کا وجود باقی نہ رہے۔ جب یہ یقین میرے اور آپ کے سینے میں آ جائے کہ میرے اور آپ کے ہر نفع کے مالک تنہا اللہ، میرے اور نقصان کے مالک تنہا اللہ، تو کون کسی کے لیے جھکے گا؟ آئیے کہنے والا سب سے پہلے اور سننے والے اپنے اپنے عقیدوں کی اصلاح کے لیے قرآن کریم کے 3 مقامات سے اس حقیقت کو اپنے دلوں میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وقت ہوا تو 3 واقعات کی روشنی میں بھی اللہ مالک کی توفیق سے اس بارے میں کچھ سنیں گے۔ صفحہ 130 آیت شریفہ نمبر 17 سورہ الانعام۔ جی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اور اگر میری التماس ہے حضرات و خواتین اپنی نگاہیں آیت شریفہ پر جما دیں، شاید وہاں سے براہ راست اللہ میرے اور آپ کے سینے پر منتقل کر دے۔ اور اگر اللہ تعالی آپ کو پہنچائیں بِضُرٍّ، ترجمہ سماعت فرمانے سے پہلے دیکھیے، ضرٍ اس میں نکرہ ہے، کامن نون، کوئی تکلیف، چھوٹی بڑی، ظاہری مخفی، انسانوں کی غیر انسانوں کی کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ الا ہو۔ فلا گرامر کی بات
مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں، کچھ شاید حقیقت مزید اجاگر ہو جائے. فلا نفی جنس کا، کاشفہ اس میں نکرہ، وہی لا الہ. ترجمہ کیجئے، بولیے لا الہ. کیا ترجمہ ہے؟ کوئی چھوٹا کو بڑا، کوئی زمینی کو انسانی، کوئی زندہ اور مردہ، کسی کا نام و نشان بچا ہے؟ فلا کاشفہ، وہی لا ہے اور وہی اس میں نکرہ ہے. فلا کاشف لہ الا ہو. اگر آپ کو اللہ تعالی کوئی مصیبت پہنچائے، اس کو کوئی کھولنے والا نہیں. اگر کوئی کھولنے والا ہوتا تو اتنے بڑے کہ کسی کا نام نہیں لیتا، اور آپ بڑوں کو مجھ سے زیادہ جانتے. اتنے بڑے ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے. وہ ڈاکٹر صاحب بڑے مرتے ہیں کہ نہیں؟ وہاں وسائل میرے آپ کے تصور سے زیادہ، اور تکلیف یا وہ جانے یا اس کا رب جانے. سارے ڈاکٹر مل جائیں، اور یہ ایک مثال ہے بیماری کی. اللہ نے سینکڑوں مصیبتیں رکھی. جس مصیبت میں اللہ کسی کو جھکڑ دے، اس اللہ کے سوا اس کو کھولنے والا کوئی ہے؟ فلا کاشف لہ الا ہو. اس کو کوئی کھولنے والا نہیں مگر وہی. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر آپ کو پہنچائے، کون؟ بولو، بخیر. یہاں بھی اس میں نکرہ کامن نون. کوئی بھلائی دین کی، دنیا کی، مال کی، اولاد کی، عزت کی، بلندی کی، اور اگر آپ کو وہ پہنچائیں کوئی خیر، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو وہ کون ہے؟ وہ ہیں ہر چیز پر. نگاہ جمائی آیت شریفہ پر. شیء، ارسلان جی توجہ کرو، شیء اس پہ نکرہ. اللہ اکبر. اللہ ایسا بیان کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ گواہ ہے. اس بیان کے کما حق کو بیان کرنے کی مجھ میں طاقت ہے. فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، تو وہ ہر چیز پر کسی کو نہیں چھوڑا. کیا ہے؟ سب بولو، سب بولو. نامکمل ترجمہ کا حصہ. قدیر فاعل کا سانچہ ہے، فاعل کا وزن ہے. تو وہ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والے. نہ کوئی ہر چیز پر بہت قدرت رکھ سکتا ہے، نہ اللہ کی دی ہوئی خیر کو چھین سکتا ہے، نہ اللہ کے اتارے ہوئے عذاب کو دور کر سکتا ہے. آئیے سورہ یونس علیہ السلام، اس کا آخری صفحہ آپ کے پاس، صفحہ 222، 222. آیت شریفہ نمبر 107. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ،
فلا کاشف له الا هو. سابقہ صفحہ میں سورہ الانعام آیت شریفہ نمبر 17. پڑھے لکھو اسلام آباد والے لوگوں ذرا توجہ کرو، ذرا نہیں ساری توجہ کرو. الفاظ وہی ہیں یا جدا ہے؟ ڈاکٹر ظفر اللہ صاحب وہی ہیں یا جدا ہے؟ مجھے شرم نہ آئے اگر یہ حقیقت میرے سینے سے دور رہے. اللہ مالک سچے کسی بات کو ایک دفعہ فرما دیں، ماننے کے لیے بہت کافی ہے کہ نہیں؟ جب وہی بات ایک سے دو زیادہ مرتبہ فرمائیں اور انہی الفاظ سے فرمائیں تو اس کی سچائی کتنی زیادہ. وہی الفاظ. اور اگر اللہ تعالی آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو کھولنے والا کوئی نہیں مگر وہ. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ ارادہ کریں آپ کے ساتھ کسی خیر کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، فلا نفی جنس کا، اور راد اس میں نکرہ کم نون، تو پھر کوئی نہیں ٹالنے والا ان کے فضل کو. ارادہ کرے جبار و قہار رب، ارادہ کرے قادر و مقتدر رب، کون ٹال سکتا ہے؟ فلا راد لفضلہ، جب وہ فضل کا ارادہ کریں تو اس فضل کو ٹالنے والا بولو کوئی. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ فضل پہنچاتے ہیں کسے؟ جس کو وہ چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ اکبر. حضرات و خواتین توجہ کریں. سبحان اللہ، کیا امتزاج ہے. کمبینیشن کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا عجیب امتزاج ہے. یا اللہ میرا آپ کا سینہ کھول دے. اتنی قدرتوں والے رب. عام طور پر کیا ہوتا ہے، ذرا طاقت آئے اس کے ساتھ مہربانی آتی ہے، ظلم آتا ہے. جج صاحب جی، چٹا نے کہا دانے آ جاتے کی ہوتا ہے، جھک جاتے ہیں، سجدے زیادہ کرتے ہیں. عام طریقہ کیا ہے ہمارے انسانوں کا؟ کچھ قوت آئی، دماغ بولتے نہیں. یا غلط کہہ رہا ہوں؟ خان صاحب جی آپ کے یہاں کیا قوت آئے دماغ خراب ہوتا ہے یا ٹھیک ہوتا ہے؟ اور یہاں دیکھیے کیسا حسین امتزاج ہے. اتنے قدرتوں والے رب کہ ان کی لائی ہوئی مصیبت کو کوئی کھول نہ سکے، ان کے فضل کے ارادے کو کوئی ٹال نہ سکے. اور مہربان کتنے ہیں. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، نہایت معاف کرنے والے، بے انتہا مہربان ہیں. کیسا حسین. اللہ جانے میں بات واضح کر سکا ہوں. اتنی قوتوں والے رب اور اتنے مہربان، اتنی مغفرتوں والے رب کہ یہ نہیں کہا وہ معاف کرنے والے ہیں، یہ نہیں کہا وہ مہربان ہے، بلکہ کہا وہ نہایت معاف کرنے والے، نہایت مہربان. آئیے باقی 6 منٹ میں
تیسرے مقام کی بجائے دو واقعات اختصار سے سماعت فرمائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا چاہا انہوں نے؟ قوم نے کیا چاہا؟ قتل کرنا چاہا؟ نہیں، انہیں اپنی قوت پہ ناز گمنڈ اتنا زیادہ تھا، آگ روشن کی، دھڑلے سے ظلم کی تیاری، کوئی چھپ چھپا کے نہیں، زندہ جلانا چاہا۔ اس طرح کون کرتا ہے؟ معمولی طاقت والا یا بے انتہا طاقت والا؟ اب کیا ہوا؟ اور ابراہیم علیہ السلام کی دنیاوی طور پر کتنی طاقت ہے؟ کوئی پبلک اوپینین ہے ان کی بیعت پر؟ کوئی میڈیا؟ کوئی اپوزیشن؟ زمینی طاقتوں میں سے کسی طاقت کی مدد سپورٹ ہے؟ بولیے، نام و نشان بھی نہیں۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے انہیں جلانے کا ارادہ کیا، عرش والے نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، آگ ٹھنڈی بھی ہو جائے، اور کیسی ٹھنڈی کہ اس ٹھنڈک سے ابراہیم کو نمونیا نہ ہو جائے، کھانسی زکام نہ ہو جائے، ٹھنڈی بھی ہو اور سلامتی والی بھی۔ کس کا حکم چلا؟ زمین والوں کا یا عرش والے کا؟ دوسرا واقعہ اختصار سے صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں آرام فرما ہے، تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہے، ایک مشرک بدو آیا، تلوار پکڑی، میدان سے باہر نکالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اور بدو کھڑا، اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ننگی تلوار۔ کہنے لگا بتلاؤ کون ہے آپ کو، کون ہے تجھ کو مجھ سے بچانے والا؟ فرمایا اللہ۔ اسماعیلی کی روایت میں ہے فسقط السیف من یدہ، اس کے ہاتھ نے تلوار کو تھامنے سے انکار کر دیا، ہاتھ بدو کا حکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو تھاما، فرمایا بتلاؤ اب تجھے اس تلوار سے کون بچائے گا؟ اب بدو بولا کن خیر آخذ، میں نے تلوار تھامی، تفسیر ہے یہ الفاظ کا ترجمہ نہیں، میں تو برا ثابت ہوا، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے تو آپ بہترین تلوار پکڑنے والے بن جائیے۔ باقی قصہ اس وقت ہمارا جو سبق ہے، تلوار ننگی ہاتھ میں ہو اور مد مقابل زمین پر ہو، وہ تلوار اس کے کسی کام آئی؟ بات کا خلاصہ حضرات و خواتین، کہنے والے سننے والوں، جب سب کچھ عرش والے کے ہاتھ میں ہے تو کیوں میں آپ اس کے نہ بن جائیں؟ اپنا مرنا، اپنا جینا، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا لینا، اپنا دینا، اپنی دوستی، اپنی دشمنی، وہ کس کی رضا کے لیے بنا ہے؟ اللہ کرے کہ یہ بات کہنے اور سننے والوں میں آ جائے۔ اگر یہ آ گئی تو انشاءاللہ کامیاب بامراد، اور اگر یہ نہ آئی تو بہتر تھا کہ دنیا ہی میں نہ آتے،
پھر نہ کوئی جینے کا فائدہ نہ مرنے کا فائدہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔